أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر مکیہ، ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورت ہے، بلکہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ 13 سال مکے میں رہے تو شروعاتی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ کل 3 آیتیں ہیں، قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں ہیں۔ کوئی صورت 3 آیتوں سے کم پر مشتمل نہیں ہے۔ سورۃ العصر بھی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اگرچہ بعض لوگ 4 آیتیں گنتے ہیں، ابھی اس کی بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن موجودہ جو مصحف قرآنی ہے اس میں جو علامات لگائے گئے ہیں اس کے اعتبار سے 3 آیت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ صحابہ، آپ اس سورت کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیے کہ صحابہ کے معمولات کے بارے میں یہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک معمول کہ جب 2 صحابی آپس میں ملتے تو جب تک وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے۔ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، کچھ حال احوال معلوم کیے گئے، اب وداعی کا وقت ہے تو کہتے کہ بھائی آپ میری سورۃ العصر سناؤ۔ سننے کے بعد وہ کہتے کہ میری بھی سن لو، سناؤ۔ سن لیا، پھر الگ ہو گئے۔ کچھ تو بات ہوگی کہ وہ سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ مجھ کو یہ زبانی یاد ہے، کیونکہ یہ تو مختصر ترین صورت ہے، یہ تو یاد ہی ہوتی ہے نا۔ ہمیں بھی یہ صورت بہت پسند ہے، ہمیں کا مطلب ہے کہ ہم سب کو، لیکن اللہ معاف کرے، کہتے ہیں نا ہر ایک کی پسند کا معیار الگ الگ ہوتا ہے، کسوٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ صورت کیوں پسند ہے؟ بہت چھوٹی ہے، آسانی سے یاد کر لیتے ہیں، اور جب نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز بھی بہت مختصر ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے تو بہت پسند ہے۔ ذرا غور کیجیے، واقعتاً اگر یہ سورۃ العصر نہ ہوتی، انا اعطیناک الکوثر نہ ہوتا، قل هو اللہ احد نہ ہوتا، تو ہماری تو نمازوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ بڑی بڑی صورت یاد کرنی پڑتی، وہ کہاں یاد ہوگی؟ ابھی تو الحمدللہ یہ صورتیں ہیں تو ان صورتوں کے سہارے نمازیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ اس سورہ مبارکہ کو اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ مختصر صورت ہے، اس لیے کہ اس میں تدبر اور تفکر کے وہ معیارات ان کو نظر آتے تھے جس میں وہ ڈوب جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ایک طرح تسلی اور تشفی دیا کرتے تھے، سبق لیا کرتے تھے، اس سے نصیحت لیا کرتے تھے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھوں، آپ اپنا کوئی آبائی بزنس میں شریک ہو گئے، باپ دادا کا دھندا تھا، اسی بزنس میں آپ شریک ہو گئے۔ اب آپ کے باپ جو ہے فیکٹری نہیں جاتے، دکان نہیں جاتے، آپ کو بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ ملنے جاتے ہیں، ابا
جا رہا ہوں فیکٹری، تو ابا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جا رہے ہو، ذرا اس کی طرف دھیان دینا، اس کی طرف دھیان دینا، اس کی طرف دھیان دینا۔ پہلے دن وہی، دوسرے دن وہی، اسی کو اب ابا جان انہی چند باتوں کو، یہاں تک کہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ابا سے ابھی ملوں گا تو ابا یہ ہمیں سبق پڑھائیں گے۔ لیکن اگر بیٹا ہونہار ہے، عقل مند ہے، فرما بردار ہے، تو باپ کی نصیحتوں سے تھک نہیں جائے گا، اوب نہیں جائے گا، بلکہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جائے گا کہ ابا کی چند نصیحتیں سن لیتا ہوں پھر جاؤں گا فیکٹری۔ اور ابا جب وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں تو بیٹا تسلیم و رضا کا پیکر بن کر سر جھکا کر ان نصیحتوں کو سنتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ابا حضور، ایسا ہی ہوگا۔ ابا بار بار وہی باتیں ریپیٹ کرتا ہے، اور بیٹا جو فرما بردار ہے بار بار انہی باتوں کو ریپیٹیڈلی سنتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جانتا ہے کہ واقعتاً ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ابا جان یاد دلا دیتے ہیں تو انسان کی فطرت میں بھولنا ہے نا، کہ اچھا ہے ابا جان یاد دلا دیتے ہیں، ذرا ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، اس کو نعمت سمجھتا ہے۔ ابا جان کی اگر آپ نصیحتیں دیکھیں گے، تمام ابا جان کو اس میں شامل کر لیجیے، ان کی نصیحتوں کا پہلا پوائنٹ ہوگا کہ نقصان سے کیسے بچنا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے محنت کیا، ہمارے باپ داداؤں نے محنت کی، ہم نے محنت کی، کاروبار کو آگے بڑھایا، اب وہ بیٹے کو نصیحت کریں گے تو فائدے کی بات تو بعد میں بتائیں گے، نقصان کی بات پہلے بتائیں گے کہ ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، اس پر بھروسہ حد سے زیادہ مت کرنا، یہ ساری باتیں نقصان سے بچانے والی بات پہلے۔ چونکہ دو ہی مسئلے ہیں، ایک مسئلہ جلب منفعت کہلاتا ہے اور دوسرا مسئلہ اس کا ٹائٹل ہے دفع مضرت۔ پہلا ہے فائدہ حاصل کرنا، فائدہ لینا، دوسرا ہے نقصان کو دور کرنا، نقصان سے بچنا۔ تو آدمی کا تو مقصد کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا، لیکن شروعات ہمیشہ کہاں سے ہوتی ہے؟ دفع مضرت سے۔ فائدہ تو تب ہوگا نا جب نقصان سے بچے گا۔ تو پہلا ٹارگیٹ نقصان سے بچنا۔ تو ابا جان کی نصیحت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نقصان سے بچنا، کہ کاروبار میں نقصان مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، تاکہ نقصان میں نہ مبتلا ہو سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے یہ باپ کیوں نصیحت کرتا ہے؟ چونکہ وہ بیٹے کا خیر خواہ ہوتا ہے، ویل وشر ہوتا ہے، اور ماں باپ سے زیادہ اولاد کا ویل وشر کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا اس طبقہ عرض میں، کہتے ہیں والدین سے بڑھ کر اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ تمام تعلقات میں غرض شامل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غرض۔ میں آپ سے ملتا ہوں، آپ مجھ سے ملتے ہیں، شاید اس میں یہ ظاہر کہ غرض ہوگا کہ مولانا صاحب تھوڑا مسئلے مسائل بتا دیتے ہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو تعلق بنا کے رکھیں گے، تو کہیں سے بھی 24 آورس کا فون کر سکتے ہیں، 12 بجے 2 بجے رات کو بھی کر سکتے ہیں کہ مسئلہ بتا دیجئے۔ تو تعلق بنا کے رکھنا اچھا ہے۔ پتہ نہیں وہ صاحب ہے کہ نہیں، ایک صاحب سے ہمارے تعلقات ایسے ہی بنے کہ ان کو 2 بجے رات میں ایک مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی۔ پہلے ملتے تھے لیکن وہی سرسری ملتے تھے، لیکن مسئلہ ایسا تھا کہ اسی وقت ان کو ملنا تھا، اور اتفاقاً میں گاؤں میں تھا۔ اس کے بعد گاؤں سے جب آیا تو ان کا معاملہ ہی بدلا ہوا، بالکل ایسا لگتا ہے کہ دل کی گہرائی سے تعلق بن گیا۔ تو میں نے کہا اتنے سالوں سے ہم رہتے تھے، اس طرح تو نہیں ملا کرتے تھے، اب کیا بات ہوئی؟ تو پتہ چلا
اس کا احساس ہوگا کہ 2 بجے ہر ایک کو فون تو نہیں کر سکتے نا، 2 بجے ہر ایک کو فون کر کے نہیں پوچھ سکتے۔ مدرسوں کے مفتی صاحبان کا تو حال یہ ہے کہ ان کا ٹائم فکس، اس ٹائم میں اگر آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے، باقی وہ کہیں گے بھائی کل آؤ۔ لیکن یہ گھر کا مفتی ہے، کبھی بھی 2 بجے رات کو بھی فون کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ کام کیجیے۔ تو ہر ایک تعلق میں غرض وابستہ ہے، کہنے کا منشا یہ ہے۔ لیکن ماں باپ کا اولاد سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کوئی غرض والا نہیں ہوتا۔ کون سا غرض؟ غرض کی 2 قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اوپر کہتے عرش پر جو اللہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام غرض سے وابستہ نہیں ہوتا، معلل بالاغراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کا اس سے کوئی غرض وابستہ ہوگا، تبھی تو صبح صبح نیند سے جگا کر اللہ نے ہمیں مسجد میں بلایا، تو کیا کہیں گے کہ نہیں، اللہ کا کوئی غرض وابستہ نہیں، ہمارا غرض وابستہ ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کا اس قدر خیال کرتا ہے، اگر کوئی غرض نہیں ہے تو اس طرح خیال کیوں کرتا ہے؟ چونکہ وہ رب ہے۔ وہ اتنا خیال کیوں کرتا ہے؟ بھائی جب تک کوئی غرض نہیں ہے تو اتنا خیال کہاں؟ اللہ سے بڑھ کر بندوں کا خیال کون رکھے گا؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کو کوئی غرض ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں، اس کی مرضی ہم کامیاب ہوں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری دن رات کے سجدے اللہ کی شان نہیں بڑھاتے ہیں، یا دن رات کی نافرمانی اللہ کی شان نہیں گھٹاتی ہے۔ ایسے ہی ماں باپ اس دھرتی پر ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ اولاد کی فکر کرنے والا کوئی نہیں۔ کس لیے؟ کہ ماں باپ کو ہم سے ریٹرن میں کچھ چاہیے؟ اگر ہم لکھ کے بھی دے دیں کہ اے میرے ماں باپ، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم آپ کی بالکل 1 پائی آپ کو نہیں دیں گے، ذرہ برابر خدمت نہیں کریں گے، پھر بھی ماں باپ آپ کے لیے کبھی برا نہیں چاہیں گے۔ ماں باپ یہی چاہیں گے کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو۔ آپ نے لکھ کے دے دیا 1 پائی نہیں دوں گا، لیکن ماں باپ سے پوچھئے کہ ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ تو دولت مند بنا دے، صاحب ثروت بنا دے، جاہ و اقتدار کا مالک بنا دے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اتنا نالائق ہے کہ وہ مجھے کچھ دینے والا نہیں ہے۔ تو دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے خیر خواہ کوئی نہیں، اس لیے سب سے زیادہ نصیحت اولاد کو کس کی سننی پڑتی ہے؟ ماں باپ کی، اوپر اللہ کی اور نیچے ماں باپ کی۔ اور نصیحت کی ابتدا میں نے جیسا کہ عرض کیا، کس سے؟ نقصان سے بچنا، بیٹا یہ کام مت کرنا، یہ کام کرو بعد میں، یہ کام مت کرنا، ایسا مت کرنا، اس سے نہیں ملنا، یہاں مت جانا، یہاں سے شروعات۔ اب اس سورہ مبارکہ کو دیکھیے، اس سورہ مبارکہ جو بنیادی مضمون ہے، ویسے تو 3 آیتیں ہیں یا 4 آیتیں ہیں، لیکن یہ جو دوسری آیت ہے نا، وہ ہے اصل آیت۔ سورت کا مضمون کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ ہے مضمون کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ خسارہ مینس لاس، سارے انسان لاس میں جا رہے ہیں، یہ ہے مضمون۔ اس سے پہلے والعصر جو پہلی آیت ہے، 1 لفظ پر مشتمل ہے، وہ تو قسم ہے، اللہ نے قسم کھایا۔ اور آپ جانتے ہیں قسم وہ مقصد نہیں ہوتا کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، مقسم علیہ،
وہ ہے اصل. تو مقسم علیہ ہے ان الانسان لفی خسر. اور بعد کی جو آیت ہے اس میں استثناء کا بیان ہے، ایکسپریشن بتایا گیا ہے، مستثنا ہے وہ. تو مستثنا اصل مراد نہیں، تو مستثنا منہ کس سے استثناء کیا گیا ہے؟ تو مستثنا منہ ہے ان الانسان لفی خسر. تو والعصر یہ قسم ہے، اور الا الذین آمنوا یہ مستثنا ہے. یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے، زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. اور مستثنا منہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یعنی والعصر بھی کس سے جڑا ہوا ہے؟ ان الانسان لفی خسر سے. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ بھی کس سے جڑا ہوا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. گویا کہ اس پوری صورت میں ایک ہی جملہ استعمال ہوا ہے. اصلاً کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. اب اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، بندوں کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، وہ چاہے گا کہ میرے بندے نقصان میں رہے؟ تو اللہ نے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندو، تم سب خسارے میں ہو، لاس میں جا رہے ہو، تمہیں اس خسارے سے بچنا ہے. اس لاس سے اور اس خسارے سے کیسے بچو گے؟ پھر آگے اس کی تدبیر بتائی گئی کہ 4 کام تمہیں کرنے ہیں. یہ 4 کام تمہیں نقصان سے بچائیں گے. اگر تم نے اپنی زندگی میں یہ 4 کام نہیں کیے تو نقصان سے بچ نہیں سکتے. یہ اس کی بیسک اور بنیادی مضمون ہے. میں نے شروعات کیا تھا کہ یہ کافی اہم ترین صورت مانی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ بیان ہو گئی چونکہ اس میں خسارہ اور نقصان سے بچنے کا نسخہ بتایا گیا. اور وہ نسخہ بھی کیسا؟ نسخہ اکسیر، تیر بہدف علاج، نشانے کو لگنے والا تیر. بالکل اللہ کا فرمان غلط تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ہمیں اختیار کرنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا بیان کردہ قانون غلط نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 طریقے پہ مروی ہے. ایک فرماتے ہیں اس صورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اگر آدمی اس صورت میں غور کرے لَوَسَعَتْهُمْ، یہ صورت اس کو کافی ہو جائے. اس صورت سے اس کی کہتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی ہو جائے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صاحب تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا کہ اگر پورا قرآن صرف یہی ہوتا، ویسے تو ظاہر ہے کہ 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں حضرت عائشہ کے بقول، لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک صورت ہوتی اور یہی 3 آیت کی ہوتی قرآن، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا، لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا. آپ اندازہ کرو، اسی لیے کہا گیا کہ یہ چونکہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہدی للمتقین. الف لام میم، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدایت کے لیے نازل کیا. کہتے ہیں ہدایت کے لیے جامع ترین سورت جو ہے وہ سورۃ العصر ہے. جیسے کہ قرآن میں ایک بنیادی مضمون ہے توحید، اور توحید کا مضمون پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے، لیکن اس اعتبار سے بیان توحید کے اعتبار سے قرآن کریم کی جامع ترین صورت کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد. کہتے قرآن ہدایت کی کتاب ہے پورے قرآن کے اعتبار سے، لیکن ہدایت کے بیان کے اعتبار سے جامع ترین صورت کون سی ہے؟ یہ سورۃ العصر. کہ اگر آدمی سورۃ العصر کو سمجھ لے
اور سمجھ کر اپنا لے تو یہ ہدایت یافتہ کہلائے گا، ہدایت پانے والا کہلائے گا، یہ ضلالت و گمراہی سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کی بڑی اہمیت ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم یہ جو 3 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہم سمجھ لیں اور دل سے اپنا لیں، تاکہ وہ جو خسارہ ہے قرآن جس کی آگاہی دیتا ہے اس خسارے سے اور اس لوس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کل انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ بندگی ہی ہمیں زیب دیتی ہے، ہمیں اپنا بندہ بنا کر بندگی کی توفیق عطا فرما دے، ہماری بندگیاں بے حد قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم لوگوں نے قرآن سالوں سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اس سلسلے کو قبول فرما لے۔ جتنے لوگ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما کر قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرما دے، قرآن پر عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ ہدایت بنا دے، یا اللہ ذریعہ فوز و فلاح بنا دے، یا اللہ خسران نقصان سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔